نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم وقال سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جو کچھ ہمارے دوست مفتی قاسم صاحب نے ہمارے حوالے سے ذکر کیا ہے اس کے جواب میں جائیں گے تو ٹائم چلا جائے گا، اس وجہ سے یوں مان لیجئے کہ انہوں نے میزبان ہونے کے چکر میں وہ باتیں بھی کہہ دی جو زیادہ ہو رہی تھیں میرے قد سے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو بات مجھے کرنی ہے اس مختصر وقت میں، کوشش یہ کروں گا میں کہ یہ کوئی جوشیلی تقریر نہ ہو بلکہ ایک کلاس ٹائپ چیز ہو اور میرا لہجہ بھی تھوڑا مناسب سا رہے، جوشیلا انداز نہ ہو، تاکہ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں مختصر وقت میں کسی اشارے کے طور پر ہی کم از کم پورا خلاصہ سا آپ کے سامنے ذکر کر سکوں۔ کوئی زیادہ بڑی امیدیں لگا کے مت بیٹھیے گا، بلکہ یوں سمجھیے گا صرف کہتے ہیں اس کو ٹریلر، بس اس طرح کا ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کی فل پکچر تو اس سلسلے میں پیش نہیں کی جا سکتی اس 40-45 منٹ میں، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ بہت ہلکا سا حصہ آئے، تو میں ایک پورا سا جو کہتے ہیں نا کہ شارٹ میں سب پر نظر ڈل جائے، جھلک سی آ جائے، بس اتنا کام شاید آج کی گفتگو میں ہو سکے گا۔ تمہید میں 2-3 باتیں کروں گا اور اس کے بعد آگے پیغمبر علیہ السلام کی یہ جو حیثیت ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی زندگی میں سیاسی رہنمائی، پولیٹیکل گائیڈنس ان لائف آف محمد، ہمیں آج کے دور میں کیا ملتی ہے یا قیامت تک اس کے اندر کیا صلاحیت ایسی رکھی گئی ہے کہ ہمیں جس شعبے میں جس طرح کی رہنمائی اور گائیڈنس کی ضرورت ہے، تو ایک نمونہ عمل ہمارے سامنے پیغمبر کی زندگی موجود ہے۔ تمہید یہ ہے سب سے پہلے کہ دیکھیے جو صفات ہوتی ہیں، ویلیوز، کوالٹیز کہہ لیجئے، ویلیوز کہہ لیجئے، صفات کہہ لیجئے، بنیادی طور پر یہ صفات اور خاص طور سے اپوزٹ ویلیوز، یعنی ادھر ایک صفت ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری صفت ادھر ہے، یعنی ایک آدمی رحم دل بھی اعلی درجے کا ہو اور جب کسی موضوع پر اسے غصہ آ جائے تو اس کے غصے کے سامنے بھی کوئی نہ ٹھہر سکتا ہو۔ یہ جو اپوزٹ ویلیوز ہوتی ہیں یہ سب سے کامل حیثیت میں جس ذات کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ہمارا خالق و مالک اللہ ہے۔ میں شروع کر رہا ہوں بات، اب آپ توجہ کیجئے گا کہ اللہ کے اندر جو صفات ہیں وہ متضاد ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور کوئی صفت بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا جا سکتا ہو کہ یہ والی صفت دوسری کے مقابلے میں تھوڑی کمزور ہے۔ ہمارے یہاں کتابوں میں اللہ کے بارے میں جو تعارف کے بارے میں لکھا گیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ اس ہستی کا نام ہے جس کے اندر تمام صفات کمال پائی جاتی ہیں اور پورے کمال کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی تو یہ چیز اللہ کی ذات میں ہے،
کہ وہ رحم کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے اللہ کی ذات کے، تو ہم نے پڑھا کہ ماؤں سے ایک ماں جو مہربان ہو سکتی ہے تو 70 ماؤں کی مہربانیوں سے بھی زیادہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ اور جب اللہ ناراض ہو کر کوئی فیصلہ کر لیتا ہے کسی قوم کے بارے میں تو اسے پرواہ نہیں ہوتی، ساری کی ساری قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کے غضب کے نمونے ہسٹری کے اندر موجود ہیں۔ طوفان نوح آیا تو کیا کیا پوری دنیا کا۔ تو یہ سب سے پہلی چیز، جو صفات اپوزٹ ویلیوز ہوتی ہیں، یہ سب سے زیادہ کمپلیٹ شکل میں اللہ کی ذات میں ہے۔ نیچے آئیے مخلوق میں، تو مخلوق میں ظاہر ہے کہ سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق انسان ہے، اور پھر انسان میں جو جتنا اللہ کے قریب ہے اس کا درجہ اتنا زیادہ ہے، تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ قریب انبیاء ہیں۔ پھر انبیاء میں بھی جو خاتم الانبیاء اور سردار انبیاء ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو مخلوق ہونے کی کیپیسٹی میں، مخلوق ہونے کی حیثیت میں جتنی کمال کی صفات کسی میں سوچی جا سکتی ہیں، اللہ کے بعد وہ جمع ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ تمہید میں اس وجہ سے اٹھا رہا ہوں کہ میری اس 35 منٹ کی گفتگو سے اگر یہ لگے کسی ساتھی کو کہ ایسا لگتا ہے آپ کی گفتگو سے تو جیسے کہ ساری زندگی پیغمبر علیہ السلام نے بس سیاست ہی کی ہے، اگر یہ لگے کسی کو تو میرے لفظ پر غور کرنا، میرا مقصد حاصل ہو گیا۔ اس لیے کہ کمپلیٹ جب ہی کوئی چیز ہوتی ہے جب آپ کسی کے بارے میں سوچیں اور آپ کو فیصلہ کرنا دشوار ہو جائے۔ وہ تو نبی ہیں، تھوڑا نیچے اتر کر سوچئے، کسی آدمی کو آپ نے سنا، اسپیچ سنی کسی کی، پہلے تجربہ ہوا آپ کو، اور آپ کو لگا یار کیا بندہ ہے صاحب، کیا بات کرتا، بڑا شاندار اسپیکر ہے بھئی یہ تو۔ آپ کے تجربے میں اس کی اسپیچ آئی تو آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ آدمی اسپیکر بہت اچھا۔ کچھ دن کے بعد کسی نے آپ کو کوئی کتاب دی، آپ نے جو دیکھا رائٹر میں اسی کا نام لکھا ہوا ہے، آپ نے جو کتاب پڑھی تو آپ کو لگا یار یہ تو رائٹر بھی کمال کا ہے۔ اتفاق سے آپ کسی یونیورسٹی پہنچے، وہاں لیکچر ہو رہا تھا، آپ نے جو جھانک کر دیکھا تو وہی صاحب لیکچر بھی دے رہے تھے، آپ بیٹھ گئے، آپ نے سنا تو آپ کہنے لگے یہ تو لیکچرر بھی بہت اعلیٰ درجے کا۔ اب آپ کے لیے فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ اسے میں اسپیکر زیادہ اچھا مانوں، اسے میں لیکچرر زیادہ اچھا مانوں، اسے میں رائٹر زیادہ اچھا مانوں۔ جب ہمارے جیسے لوگوں میں ایسے کمال کے لوگ موجود ہوتے ہیں تو تھوڑا سا تصور کریں ہم کہ جب ہم پیغمبر کی صفت عبادت کا ذکر کریں گے کبھی تو یقین جانیے اللہ کی قسم ایسا لگے گا جیسے پیغمبر نے ساری زندگی عبادت ہی کی ہے، اس کے علاوہ کچھ کیا ہی۔ اور اگر آپ پیغمبر کی زندگی میں دعا کا چیپٹر کھول دیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے ہر قدم پر دعا کے علاوہ پیغمبر نے کچھ کیا ہی نہیں۔ آپ صفت رحمت کو جب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کتنے رحم دل اور کیسی نرم خوئی آپ کے اندر تھی، تو آپ کو لگے گا کہ شاید پیغمبر کو تو کبھی غصہ ہی نہیں آیا ہوگا۔ یہ میں ابھی تمہید کی بات کر رہا ہوں، دیکھیے بزرگوں کے، حالانکہ ہمیں شمائل کی ایک روایت بتلاتی ہے، اللہ کے نبی کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن جب حق سے تجاوز کر دیا جاتا، حق کے خلاف کوئی بات سامنے آ جاتی تو آپ علیہ السلام کو ایسا غضبناک دیکھا جاتا کہ حدیث میں الفاظ ہے صحابی کے لم یقم لغضبہ احد، کہ پھر کوئی آپ کے غصے کے سامنے نہیں ٹھہر پاتا تھا۔ اور جس روایت میں یہ ذکر کیا ہے اللہ کے نبی نے کہ انا نبی الرحمہ، کہ میں رحمت والا نبی ہوں، عجیب بات ہے، شمائل ترمذی کی روایت ہے، اسی روایت میں لفظ ہے وَأَنَا نَبِيُّ الْمَلَاحِمِ، کہ میں جنگوں کا بھی نبی ہوں، میں رحمت کا بھی نبی ہوں اور میں جنگوں کا بھی نبی ہوں۔ جتنی جنگیں ہوئیں اور قیامت تک ہوں گی، اب تیار ہے نا تیسری تیاری تو ہے، ملحمہ کبریٰ جس کی طرف ہم ساری دنیا میں بڑھ رہے ہیں۔ جب ساری دنیا اس تیسری جنگ کی طرف جا رہی ہے تو کوئی بھی خطہ ہو، چاہے آپ کا اور ہمارا ہو، یہ سائڈ تو نہیں رہ سکتا، کہیں نہ کہیں حالات ہر جگہ تبدیل ہوں گے۔ اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی خوش فہمی نہیں، آپ اپنے علم میں، تجربے میں، معلومات میں یقیناً مجھ سے زیادہ ہوں گے، لیکن میں اسی ڈسکس کر رہے ہیں ایک ساتھ بیٹھ کر کے تاکہ ہم کسی جگہ پہنچ سکیں اور ہمیں کوئی چیز اس موضوع سے متعلق ہمارے سامنے آ سکے، ورنہ تو آپ کو اپنے علاقے کے بھی حالات کا اندازہ ہے، پڑوس میں دیکھ لیجئے کیا ہوا، پھر پڑوس کے پڑوس کو دیکھ لیجئے، کرنٹ صورتحال آج کی کیا ہے، جن لوگوں کی نظر میں ہے انہیں پتا ہے کیا ہو رہا۔ بہرحال میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہ اپوزٹ ویلیوز سب سے زیادہ اللہ کی ذات میں،
دوسرے نمبر پر یہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات میں ہے۔ بعض غیر مسلم لوگ ہمارے نبی کی اسی کوالٹی کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گئے کہ کسی کے اندر ایسی متضاد صفات پوری طاقت کے ساتھ کیسے جمع ہو سکتی۔ اب اگر میں سیاست کا ذکر کروں گا تو یہی سمجھیے گا کہ جب دعا کا ذکر کریں گے تو ایسا لگے گا جیسے دعائی کے نبی ہیں آپ، جب عبادت کا ذکر کریں گے تو ایسا لگے گا جیسے عبادت کے نبی ہیں، اگر نماز کا ذکر کریں گے تو ایسا لگے گا جیسے حدیث میں بس نماز کی بات ہے، نماز کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن حج کا چیپٹر کھولیں گے تو ایسا لگے گا جیسے حج ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے گزر کر آدمی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، اس سے بڑی کمال کی تو کوئی چیز نہیں۔ ویسے ہی جب ہم اپنے نبی کی سیاست کا ذکر کریں گے تو ہمیں لگے گا جیسے کہ آپ نے پورے 23 سال میں اس رخ سے جس انداز پر زندگی جی ہے تو لوگوں کے لیے رہنمائی کے بڑے سنگ میل موجود ہیں۔ ایک تو تمہیدی بات یہ ہے۔ دوسری تمہیدی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ سیاست جو ہے نا یہ بیسیکلی یہ یونانی لفظ تھا، اس کے بعد یہ عربک میں آیا، عربک سے منتقل ہو کر فارسی میں بھی آ گیا، اور اب تو ایسا لگتا ہے جیسے اردو میں ہی ہے، بالکل اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے، منتقل ہوتے ہوئے چلا ہے۔ حدیث میں یہ لفظ ڈکشنری کے اعتبار سے استعمال ہوا، میں اس روایت کا ترجمہ کرتا ہوں اور پھر آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست بھی نبی کیا کرتے تھے۔ سیاست کا لفظ ہی بول رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سسٹم کو چلانا، نظام کو چلانا۔ ہم جس سیاست کو آج پوری دنیا میں ڈیموکریسی کے سسٹم میں دیکھتے ہیں، یہاں سب لوگ، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہوں گے یقیناً ہیں، جو جس کو ہم فالو کر رہے ہیں ڈیموکریسی میں، روسو کو فالو کر رہے ہیں، اس سے پہلے کسی اور کو 2-3 نام جو فرانس کے انقلاب کے بعد سے سامنے آئے تھے ڈیموکریسی کے تعلق سے، کہ ایک مقننہ ہونی چاہیے جسے ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں جو قانون بناتی ہے، ایک انتظامیہ ہوتی ہے جو قانون کو نافذ کرتی ہے، ایک عدلیہ ہوتی ہے جوڈیشری جو اس کو فیصلے کرتی ہے، آپ کے تشریح کرتی ہے آپ کے قانون کی۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو آج کل ہم فالو کرتے ہیں اور دنیا میں ڈیموکریسی کا نظام چلاتے ہیں۔ یہ سیاست اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست بھی انبیاء کیا کرتے تھے، یعنی وہ نماز پڑھنا بھی سکھاتے تھے، سسٹم چلانا بھی سکھاتے تھے۔ کلما ہلک نبی، ایک نبی دنیا سے جاتا تھا، خلفہ نبی آخر، تو دوسرا نبی آ جایا کرتا تھا۔ یہاں تک آپ نے آدھی بات بتلا دی، اور پھر آگے آپ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور یہ میں کنفرم کر چکا ہوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوگا، جب بنی اسرائیل کا سیاسی سسٹم انبیاء دیکھتے تھے اور آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر اس انبیاء بنی اسرائیل والا کام اس ملت کے لیے، باقی قیامت تک کے انسانوں کے لیے کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء، میرے خلیفہ ہوں گے۔ خلیفہ کا مطلب نائب ہوں گے، ابو بکر ہوئے، عمر ہوئے، اب ہم نے سمجھ لیا بس ہو کر کے ختم ہو گئے، لیکن آخری خلیفہ جو آئیں گے وہ تو وہی ہے جن کا انتظار ہو رہا، محمد ابن عبداللہ، جن کا لقب امام مہدی ہوگا، وہ ہمارے نبی کی نسل سے ہی آئیں گے، جب تک وہ نہیں آ جائیں گے تو قیامت نہیں آئے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خلفاء ہوں گے میرے بعد، اور وہ یکسرون کثیر ہوں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر انسانوں کے سماجی سسٹم کو بھی چلانے کے لیے وہ بندہ چاہیے جس کے پاس اس نظام کے لیے جبرائیلی ہدایت موجود ہو۔ جبرائیلی ہدایت کا مطلب وحی کی ہدایت موجود ہو۔ جب ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وحی کی رہنمائی میں ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا سیاسی سسٹم بھی کس رہنمائی میں چلے گا؟ وحی کی رہنمائی میں چلے گا۔ یہ دوسری تمہیدی بات ہے۔ اور تیسری تمہیدی بات یہ ہے اور آخری، کہ دیکھیے جب یہ وحی کی رہنمائی میں چلے گا تبھی ٹھیک چلے گا۔ سیاست، خدمت اسی وقت بنے گی جب وحی کی رہنمائی میں ہوگی، اور اگر وحی کی رہنمائی میں نہیں ہوگی تو پھر یہ مخلصانہ نہیں ہوگی۔ جتنے پولیٹیشین آئیں گے ان میں کس کے بارے میں آپ گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مصلحانہ آیا ہے؟ آج کل آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، کچھ لوگ صرف کرپشن کرنے کے لیے آتے ہیں سیاست میں، کچھ لوگ اپنے بزنس کو بچانے کے لیے آتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ اگر میں اس میں نہیں آؤں گا تو میری فیکٹری تباہ ہو جائے گی، میرا یہ کاروبار خراب ہو جائے گا، تو صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے سیاست میں آتے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں، کوئی مشن نہیں، کوئی پلان نہیں۔ اور پوری دنیا کا سسٹم کرپٹ ہے، اس وجہ سے مہنگائی کی بھرمار ہے۔ IMF اپنی
انگلیوں پر نچاتا ہے، دنیا کے کتنے ملکوں کو نچا رہا ہے، قرضہ دیتا ہے، پلان کرتا ہے، ان ملکوں کا بجٹ خود IMF لکھ کر کے دے دیتا ہے کہ تمہیں ٹافی بھی اس پیسے پہ بیچنی ہے جتنے اتنا ٹیکس لگانا ہے اور اتنا ہمیں دینا، ہمارا قرضہ جو ادا کرنا۔ ظاہر ہے کہ میں اس موضوع کی طرف نہیں جا رہا، بس ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں، یہ سسٹم ہے دنیا کا۔ تو جب وحی کی رہنمائی میں سسٹم چلے گا تو جو سیاسی نظام ہے وہ اپنی جگہ قائم ہوگا۔ کیا ہے سیاسی نظام؟ بنیادی چیزیں 3 ہیں۔ نمبر 1، جس جگہ آپ سیاسی نظام چلا رہے ہیں وہاں آپ اپنے ناگرک لوگوں کو، اپنے شہریوں کو امن دیں گے۔ کسی بھی علاقے کی بنیادی جو ضرورت ہے سب سے پہلے وہ امن ہوگا، داخلی لٹیروں سے بھی اور خارجی لٹیروں سے بھی۔ یعنی جو ہمارے ملک کے اندر، ہماری 4 دیواری، ہماری سرحدوں کے اندر دوسرے قسم کے لوگ ہیں، چور ہو سکتے ہیں، ڈاکو ہو سکتے ہیں، راہزن ہو سکتے ہیں، جیب کترے ہو سکتے ہیں، یعنی داخلی ملک کے اندر کے جو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں ان سے شہریوں کو اطمینان اور امن ملنا چاہیے۔ یہ سب سے پہلے ہمارے سیاسی نظام کی ذمہ داری ہے، امن دیں۔ اس کے لیے ہمیں پولیس کی ضرورت پیش آتی ہے، اور باہر کے لوگوں سے حفاظت کے لیے کوئی گھسپیٹ نہ کرے، کوئی دراندازی نہ کرے، کوئی اٹیک نہ کرے، کوئی باہر سے آ کر حملہ نہ کرے، تو اس کے لیے ہمیں پورے دفاعی سسٹم کی، ہمیں اپنی آرمی اور اپنی فوج کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو سیاسی نظام چلانے والوں کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اپنے شہریوں کو وہ اطمینان اور امن فراہم کریں گے کہ داخلی اعتبار سے بھی وہ محفوظ ہوں چور اچکوں سے، اور خارجی اعتبار سے بھی حملہ آور لوگوں سے ان کے ناگرک اور ان کے شہری محفوظ ہوں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ روزگار ہو، روزگار فراوانی کے ساتھ میسر ہو۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے روزگار میں اتنی مشکلات ساری دنیا میں کیوں ہیں؟ اس وجہ سے ہیں کہ جو VIP بن جاتے ہیں، جو ایک مرتبہ سیاسی نظام کا حصہ بن جاتے ہیں، کتنے لوگ تو یہ چاہتے ہیں بس ایک مرتبہ MP بن جاؤں، ایک مرتبہ MLA بن جاؤں، اس لیے کہ لائف ٹائم اس کو وہ فیسلٹیز مل جاتی ہیں کہ غریبوں کا خون ٹیکس کے ذریعے سے چوسا جاتا رہے گا اور وہ اپنی بہترین لائف انجوائے کرتا رہے گا لائف ٹائم۔ خادم تو نہیں ہے نا پھر یہ، اس نے تو یہ سوچا کسی طرح رشوت دے کر، پیسے خرچ کر کے، کتنا ہی مہنگا ٹکٹ مل رہا ہو، مہنگا ٹکٹ لے کر ایک مرتبہ اسٹیٹس مجھے مل جائے کہ میں MLA بن گیا، میں MP بن گیا، تو ساری زندگی کے لیے اس کے بارے نہیں آ رہے ہو رہے ہیں، چاہے بعد میں دوبارہ اس کا نمبر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ ظاہر ہے میں ساری تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ کب ہوگا؟ اس کے خلاف جب وحی کی رہنمائی ہمارے پاس موجود ہوگی تو اس طرح غریبوں کا خون نہیں چوسا جائے گا، اس طرح کا اسٹیٹس ان کو نہیں ملے گا۔ وہ جو پروٹوکول دنیا نے بنایا ہے اس سے لوگ نجات پا جائیں گے، ٹیکس کی بھرمار سے بچ جائیں گے لوگ۔ تو ایک دوسرا یہ ہے کہ روزگار کے مواقع ایسے میسر ہوں کہ آسانی کے ساتھ روزی فراہم ہو رہی ہو۔ اور تیسری بنیادی چیز ہے جسٹس، انصاف۔ آپ اگر غور کریں تو سب جانتے ہیں اس چیز کو کہ انصاف کی ضرورت ہمیشہ کمزور کو ہوتی ہے، طاقتور کو تو انصاف کی ضرورت نہیں ہوتی نا۔ طاقتور تو وہ صرف اپنی طاقت کی بیس پر اپنے حقوق لے لیتا ہے۔ ہاں اگر کسی مالدار کا عدالتی کیس چلا جائے اور غریب کے ساتھ، تو سب لوگ غریبی کو سمجھاتے ہیں اس سے کیوں لڑ رہا، وہ تو ججوں کو بھی خرید لے گا۔ تو انصاف جو چاہیے دراصل وہ کمزور کو چاہیے ہوتا ہے۔ تو جب تک آپ کے ملک میں، آپ کے زیر انتظام علاقے میں عدل اور انصاف نہیں ملے گا تو اس کا مطلب آپ کا سیاسی نظام فیل ہو جائے گا۔ یہ بنیادی طور پر 2-3 چیزیں میں نے ذکر کی۔ اب آتے ہیں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ٹائم ہے 7، ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم بنیادی طور پر 2-4 باتیں کر لیں گے۔ تو ہم نے ابھی تک اتنی بات ذکر کی ہے کہ ایک تو سیاست جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے انتظام چلانا، اور یہ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء ہی چلاتے تھے، ایک نبی جاتا تھا دوسرا آ جایا کرتا تھا۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن میرے جو خلیفہ ہوں گے، جیسے مسجد میں میری نیابت کرنا ان کی ذمہ داری ہے، ویسی سماجی سسٹم چلانا بھی دراصل انہی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر مختلف مومنٹ ہم دیکھیں بڑے بڑے، بس اشارے کروں گا میں، میرے پاس 25 منٹ ہیں، میں 5 چیزیں ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے اپنے نبی کی زندگی کی۔ ایک کا نام ہے حلف الفضول، دوسرا ہے ہجرت، تیسرا ہے مواخات، چوتھا ہے میثاق مدینہ، اور 5واں ہے صلح حدیبیہ۔ ان 5 جگہ کو ہم سامنے لائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ دیکھیے وہاں پیغمبر کی حس کیا ہے، پیغمبر کی فراست کیا ہے، پیغمبر کی سیاسی بصیرت کیا ہے، اور پیغمبر کس طریقے سے پلان کر کے چیزوں کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پوری زندگی کو اس طرح سے دیکھیے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے 570 میں. مکے کی جو صورتحال تھی، جن لوگوں نے پڑھا وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک قبائلی سسٹم میں نظام پایا جاتا تھا. پارلیمنٹ تھی باقاعدہ، اس کا نام تھا دار الندوہ، اور ہر قبیلے کا جو مکھیا ہوتا تھا وہ اس پارلیمنٹ کا ممبر ہوا کرتا تھا. وہ 12 قسم کے قبیلے کا نظام تھا وہاں پر، اور یہ نظام چلا کرتا تھا. لیکن ہم نے یہ سب نے پڑھا ہے کہ وہ لوگ بڑا ظلم کرتے تھے، اور وہاں ایک جملہ چلا کرتا تھا. میں ذرا ڈاؤن ہوتا ہوں بات کرنے میں. ایک جملہ چلا کرتا تھا وہاں کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما. زمانے جاہلیت کا، ہمارے نبی کی تعلیمات سے پہلے کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ ظالم ہو یا مظلوم اپنے بھائی کی ہیلپ کرنی، یعنی اپنے قبیلے کے آدمی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ وہ ظالم ہے یا مظلوم. آج آپ اس کا نمونہ دیکھ لیجئے. اپنی پارٹی والے کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے چاہے وہ ظالم ہو. جب گاؤں میں بھی لڑائی ہو جائے، وارڈ میں لڑائی ہو جائے، شہر میں لڑائی ہو جائے، اب وہ جو جس پارٹی کا نیتا ہے وہ اپنی پارٹی والے کو سپورٹ کرے گا، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ غلطی پر ہے. یہ بالکل زمانے جاہلیت والا فارمولہ ہے. اس زمانے میں یہی چلا کرتا تھا. انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یعنی اپنے قبیلے والے کے ساتھ، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ روحیں اچھی ہوتی، تو اس سسٹم کے اندر چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپس میں ایک کمیٹی سی بنائی. جیسے آپ چند نوجوان یا لوگ جمع ہو جائیں کہ یار اپنے وارڈ میں ہم یہ کام کرنا شروع کریں گے، اور انہوں نے میٹنگ کی ایک اور قسم کھائی کہ ہم لوگ غریبوں کا ساتھ دیں گے، یعنی ہمارا سسٹم یہ بنے گا کہ جو مظلوم ہوگا اس کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ ہمارے قبیلے کا ہو یا کسی دوسرے قبیلے کا ہو، اور جو ظالم ہوگا اس کے اپوزٹ کھڑے ہوں گے، چاہے وہ ہمارا بھائی کیوں نہ ہو. یہ ایک چند لوگوں نے مل کر ایک ایگریمنٹ کیا اور اس میں قسم کھائی. اس کا نام ہے حلف الفضول. حلف کے معنی قسم کھانے کے آتے ہیں، وعدہ کرنے کے، اور فضول یہ فضل کی جمع ہے، اس لیے کہ اس معاہدے کے اندر فضل نام کے کئی ممبر تھے. ہمارے نبی کے چچاؤں میں بھی تھے ایک فضل نام کے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کل بھی جب کمیٹیاں بنتی ہیں تو جو کمیٹی کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے نام سے پوری کمیٹی کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسے سچر کمیٹی، لبران کمیشن، فلاں کمیشن، فلاں کمیٹی. تو ایسے ہی مکے کے اس دور میں، یہ 586 کی بات کر رہا ہوں میں، 570 میں ہمارے نبی پاک علیہ السلام یہ تشریف آوری ولادت مبارکہ ہے، اور 586 میں یہ چند مکے کے اچھے سمجھدار لوگ یہ اس طرح کا ایک ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم پورے سسٹم کے خلاف جائیں گے اور مظلوم کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں گے. سب سے پہلی چیز ہمارے نبی کی زندگی میں یہ ملتی ہے کہ 16 سال کی عمر میں ہمارے نبی پاک علیہ السلام اس ایگریمنٹ میں شریک ہوئے. عمر کتنی ہے؟ 16 سال. یہ حلف الفضول کوئی سیاسی مومنٹ نہیں ہے. میں بنیاد اس وجہ سے اٹھا رہا ہوں کہ ایک لفظ بولتا ہوں میں اب، جو سب مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، کہ سوشل ورکنگ کی کوکھ سے پولیٹیکل سائنس جنم لیتی. یعنی پہلے آپ سوشل ورکنگ میں آتے ہیں، سماجی خدمت کرتے ہیں، تو لوگوں کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ لوگ آپ کو ذہنی طور پر اپنا قائد تسلیم کر لیتے ہیں. پھر جب آپ کسی کھڑے ہوتے ہیں الیکشن میں تو لوگ آپ کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 5 سال سے ہمارے علاقے میں یہ اتنا کام کر رہے ہیں، 10 سال سے ہمارے علاقے میں یہ اتنا کام کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہوتی ہے خدمت کو سامنے رکھنے کے لیے، اس کا نام ہے سماجی خدمت، سوشل ورکنگ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حص ہے. ابھی آپ نبی نہیں بنے ہیں، 40 سال میں نبی بنیں گے، لیکن 16 سال کی عمر میں آپ اس معاہدے کے اندر کیا ہو رہے ہیں؟ شریک. اور یہ علماء موجود ہیں سب. نبی بنائے جانے کے بعد بھی آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر کوئی مجھے اس طرح کے ایگریمنٹ کے لیے آفر کرے گا تو آج بھی میں اس میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں. تو سماجی خدمت ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ آگے جا کر کے یہ چیز قیادت کی راہیں آسان کرتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نیت سے سماجی خدمت کریں تاکہ ہم قائد بن جائیں، ہمارے نبی کا فارمولہ یہ نہیں تھا، لیکن میں ایک بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مخلصانہ طور پر ہمیں جب سماجی خدمت میں ہم آگے آئیں گے تو ایٹومیٹکلی ہم قیادت کے لیے ایک بہترین مٹیریل بنتے چلے جائیں گے، اور جب بہترین مٹیریل بنیں گے تو سماج ہمیں کیا کر لے گا؟ قبول کر لے گا. یہ 16 سال کی عمر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر شرکت کی ہے. اور نبی بنے آپ کتنی عمر میں؟ 40 سال کی. تو 16 سے 40 دیکھیں تو کتنی عمر میں کتنے دن بیٹھ رہے ہیں؟
25 साल तकरीबन बैठ रहे हैं। ये समझिए कि 25 साल हमारे नबी अलैहिस्सलाम का नबी बनने से पहले, ये आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो इसमें बेवाओं का सहारा बनना, यतीमों का सहारा बनना, मजदूरों का सहारा बनना, कमज़ोरों का सहारा बनना, जो मुसाफिर हैं उनका सहारा बनना, ये सारा का सारा रिकॉर्ड जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन 25 साल में। और ये रिकॉर्ड हमें बुखारी से पता चलता। जब नबी बने आप और आप घबराए तो आप अपनी बीवी हज़रत खदीजा के पास पहुँचे और कहा कि मुझे तो बड़ा अजीब तजर्बा हुआ, आज पता नहीं एक कौन आया मेरे पास ऐसा भींचा जो सब ने पढ़ा है। तो हज़रत खदीजा ने जो उस वक्त जुमले बोले वो वही हैं जो हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम पिछले 25 साल से मक्के में कर रहे हैं। हज़रत खदीजा ने कहा, कल्ला वल्लाह ला युख़ज़िकल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको ऐसे कैसे रुस्वा कर देगा, आप क्यों घबरा रहे हैं? आप तो रिश्तेदारों का ख्याल करते हैं, आप तो गरीबों का ख्याल करते हैं, आप तो मजदूरों का ख्याल करते हैं। तो नंबर 1 हमारे लिए ज़रूरी है, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा, एक पॉइंट आ गया हिल्फुल फुजूल। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहली फुर्सत में अगली वाली चीज़ को सोचने के बजाय ज़मीनी सतह में अपने पड़ोस से, अपने वार्ड से समाजी खिदमत के लिए आगे आएँ। हम एक कमेटी बनाएं जिसमें हम हर हफ्ते बैठें, हर हफ्ते नहीं बैठ सकते हो तो महीने में बैठें, और हम टारगेट करें कि हमारे वार्ड में इतने लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे ज़िंदगी जी रहे हैं। वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हो सकते हैं, हम उनकी हेल्प करेंगे, हम उनके काम आएंगे, मेडिकली उनको अगर कोई ज़रूरत है तो उसके लिए हम काम आएंगे। तो ये चीज़ है बुनियाद, ये समाजी खिदमत है जो आगे जा कर के क़ियादत की राहें हमवार करते हैं। ये नंबर 1 चीज़ थी। उसके बाद आप आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूसरी ज़िंदगी है जिससे सियासी एतबार से अब हमें रहनुमाई हासिल होगी, वो है हिजरत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में नबी बन गए, और जाहिर है कि नबी बनने के फ़ौरन बाद लोग आपके मुखालिफ हो गए। और अल्फाज मुख्तसर करता हूँ मैं। सबसे पहले लोगों को हैरत हुई, दूसरे नंबर पर नफरत हुई। पहले हैरत का धचका लगा, ये मोहम्मद ने क्या कर दिया, फिर नफरत हुई, और बिल आखिर मुखालफत और मुज़ाहमत हो गई। अब आप यहां से गौर करना, जब मक्के के माहौल में पैगंबर अलैहिस्सलाम ने नबूवत का दावा किया और उसके बाद ऐलान के बाद लोग आपसे जुड़ने लगे, तो जो आपसे जुड़ता था एक एतबार से उसकी सल्तनत और सियासत का महवर भी मक्के की वो पार्लियामेंट जो दारुन नदवा था वो नहीं रहता था, बल्कि वो मुंतकिल होकर के क्या बन जाता था, महवर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाते थे। ये बहुत कहते हैं ना पॉइंट टू नोटेड, यानी इसे कहते हैं उर्दू में रियासत दर रियासत, यानी जितने लोग बढ़ते चले जा रहे थे, मुसलमान होते चले जा रहे थे, तो पर्सनली अगर बिल्कुल प्राइवेट वो सिर्फ इबादत और तस्बीह कर रहे होते तब इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं था। इतना ज़्यादा बड़ा मसला इस वजह से पैदा हुआ कि पैगंबर अलैहिस्सलाम उन तमाम लोगों के ऑटोमेटिक कायद और सियासी लीडर भी बनते चले जा रहे थे। गोया एक ममलकत के अंदर दूसरी ममलकत पैदा हो रही थी। ब्रैकेट लगाइए, आज अगर हम यहाँ हैं और हम ये इखलास के साथ तय कर लें कि हम अपना किसी किस्म का कोई केस किसी भी मुल्क की अदालत में नहीं ले जाएंगे, 5 साल नहीं कहता, 1 साल में नानी याद आ जाएगी, कोई केस नहीं ले जाएंगे, हम अपनी दारुल क़ज़ा में हल करेंगे। मैं समझा पाया ये वाली बात? अगर हम सिर्फ एक डिसीजन लेते हैं कि हम अपने सारे केस कहाँ पर हल करेंगे, अपनी दारुल क़ज़ा में हल करेंगे, यानी ये समझिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की चाहे हमारी कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, अगर हम ये सोचते हैं कि हम सारे मामलात अपने किस में हल करेंगे, अपने दारुल क़ज़ा में हल करेंगे, तो एकदम पारा गर्म हो जाएगा, दर्जे हरारत टेम्परेचर आगे जाएगा। इसलिए कि आप देखते हैं कि सिर्फ निकाह तलाक के मसले हम महकमा शरिया और दारुल क़ज़ा में हल करते हैं, तो उसके लिए भी बाकायदा किताबें लिखी जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने एक मुल्की अदालत के अपोजिट अदालतें बना रखी हैं, उसमें जाकर के अपने मसलों को हल कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए इतनी बड़ी तादाद, जब वो सिर्फ निकाह तलाक नहीं बल्कि अपने माली झगड़े भी अगर अपनी ही दारुल क़ज़ा में कुरान और सुन्नत की रोशनी में हल करेगी, तो इससे एकदम टेम्परेचर हाई हो जाएगा। हमारे नबी के साथ मक्के में क्या हुआ कि सिर्फ वो नबी के एतबार से मजहबी रहनुमा नहीं बन रहे थे मुसलमान होने वालों के, बल्कि वो सियासी लीडर भी बनते जा रहे थे। रियासत दर रियासत उसके अंदर पनप रही थी, तो लोगों के लिए ये कबूल करना आसान नहीं था। तो सबसे पहला अटैक शुरू हुआ मॉब लिंचिंग। मक्के में सबसे पहले क्या शुरू हुई? मॉब लिंचिंग। बिलाल के साथ क्या होता था?
عمار کے ساتھ کیا ہوتا تھا بھائی، موب لنچنگ کا اردو میں ترجمہ تو کریں تو یہ تو ہوتا نا کہ ہجوم آیا اور اس نے زخمی کر دیا. تو مکے میں یہی ہوتا تھا، اکیلے بلال مل گئے کہیں، انہیں پکڑ کے مار لیا. عمار مل گئے، انہیں پکڑ کے مار لیا. خباب مل گئے، انہیں پکڑ کے مار لیا. خبیم مل گئے، انہیں پکڑ کر مار لیا. یہ یاد رکھیے، میں ایک لفظ بول رہا ہوں پورے ہوش کے ساتھ، کہ جو کچھ قیامت تک جس سچویشن میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوگا اس کا نمونہ نبی کے دور میں ہو چکا ہے. کسی مسلمان کو کبھی بھی یہ کہنے کا موقع نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کوئی نئے قسم کا ظلم ہو رہا ہے، اس لیے کہ سارے ظلم کا تجربہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی مسلمان ہونے والے صحابہ کو کرا دیا. اب اللہ کے نبی کے لیے بڑے مشکلات تھی اس وقت میں. اب دیکھیے، یہ سیاسی بصیرت کی مجھے بات کرنی ہے. اللہ کے نبی پہلے کوشش کرتے رہے کہ یہاں سیٹنگ بیٹھے، جب نہیں بیٹھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہاں بھیج دیا؟ حبشہ بھیجا. حبشہ جب بھیجا ہے تو کتابوں میں لکھا کہ اللہ کے نبی نے ایک تحریر بھی بھیجی ساتھ، جس میں لکھا کہ ہمارے چچا زاد بھائی جعفر جو گئے تھے ساتھ میں، یہ کچھ لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ ان کا استقبال کیجئے، ان کو ویلکم کیجئے. جو حبشے کا بادشاہ تھا، حبشہ بھی کوئی دارالاسلام نہیں تھا، مسلم اسٹیٹ نہیں تھا، غیر مسلم اسٹیٹ تھا، لیکن وہاں پر مذہب پر عمل کرنے کی آزادی تھی، تنگ نہیں ہوئے تھے حالات، تو وہاں بھیجا. اب یہاں پر آپ رک کر یہ سیاسی بصیرت دیکھیے. سب سے پہلا تماچا مکے کی لیڈرشپ پر، جو مکے کی چودراہٹ تھی، وہ یہ لگا کہ ہمارے ایک شہری نے اپنے ساتھیوں کو حبشہ بھیجا اور خارجہ تعلقات اس کے اتنے مضبوط ہیں کہ ایک دوسرے ملک کے لیڈر یا وزیر اعظم کہو یا صدر کہو، کچھ بھی کہو، اس سے باقاعدہ رابطہ ہو گیا اس کا. اور اس نے کہا کہ یہ میرے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کو ان کا کیا رکھنا ہے؟ خیال رکھنا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی آپ یہ اندازہ کیجئے، کسی ملک کی لیڈرشپ کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو وہ ستا رہے ہیں ان لوگوں کا رابطہ ان کے ملک سے ہٹ کر دنیا کے دوسرے لوگوں سے ہونا شروع ہو جائے. یہ ناکامی ہوتی ہے. تو یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی کامیابی حاصل کی کہ مکے کے اندر رہتے ہوئے رابطہ کیا. چنانچہ جب حبشے جا رہے تھے صحابہ تو مکے والوں نے ان کا پیچھا کرایا جدے تک. بھئی جدے میں ہی تو ہے سمندر، وہیں سے تو کشتی لے کے آگے جانا تھا، لیکن وہ لوگ آخری کشتی تھی اور وہ صحابہ نکل چکے تھے. اس کے بعد باقاعدہ مکے والوں نے اپنے نمائندے حبشہ بھیجے، سب نے پڑھ رکھا ہے کتابوں میں، اور وہاں جا کر کے کہا کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، ہمارے مجرم ہیں، آپ انہیں کیا کرو؟ واپس کرو. اللہ کے نبی نے پہلے سے وہاں لکھ رکھا تھا خط کہ آپ کو ہمارے لوگوں کو ویلکم کرنا ہے. چنانچہ بادشاہ نے وہ بندے واپس نہیں کیے. تو یہ سب سے پہلی ہجرت کے جو ماحول ہیں اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی کامیابی حاصل کی. اب آپ یہ دیکھیے، میں بھی یہ گائیڈ نہیں کر رہا ہوں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابھی میں یہ گائیڈ کر رہا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کو فوراً باہر سے رابطہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں. لیکن میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیاسی بصیرت کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام وہیں رہے، لیڈر وہیں رہا اور اپنے بندے بھیج دیے اور رابطہ ہو گیا اس سے باہر. اب آپ یہاں پھر حالات کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے رہے. جب حالات مکے کے نارمل نہیں ہوئے تو آپ نے اطراف میں ماحول بنانے کی کوشش کی. جو وہاں پر مہمان حج عمرہ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے ان سے آپ نے ملاقاتیں شروع کی، اور اگر مجھے اجازت دیں آپ تو میں کہوں خفیہ ملاقاتیں شروع کی. اور جب آپ کہتے تھے لوگوں سے کہ بھئی مجھے لے کر کے چلو، میں آپ کے یہاں سے اپنا کام شروع کر دوں گا، تو مکہ چونکہ پورے عرب کے اندر بڑی طاقت مانا جاتا تھا تو علاقے کے آنے والے لوگ یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے. اسی طرح 10 سال گزر گئے، 11ویں سال میں مدینے کے کچھ لوگ آئے اور پہاڑ کے قریب، پہاڑ کی گھاٹی میں ایک جگہ ان کی بات چیت ہو رہی تھی. تو پیغمبر علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور آپ نے ان کو دعوت دی اور وہاں پر 6 لوگ مدینے کے مسلمان ہوئے. تو گویا یہاں سے اسلام کی روشنی کہاں پر پہنچ گئی؟ مدینہ. اب آپ دیکھیے سیاست کی میں بات کروں گا. آپ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ مکے میں احوال نہیں بن رہے تو اب آپ چاہتے تھے کہ میں کسی اور جگہ منتقل ہو جاؤں، لیکن اور جگہ منتقل ہونے کے بعد بھی اگر میں اقتدار میں نہ ہوں، حکومت میں نہ ہوں، تو پھر منتقل ہونے کا فائدہ کیا؟ اس وجہ سے آپ کا پورا پلان یہ تھا کہ میں اس وقت منتقل ہوں گا جب وہاں جانے کے بعد لیڈرشپ کس کے پاس آ جائے؟ میرے پاس آ جائے. پوائنٹ ٹو نوٹ اٹ. یعنی آپ کا پلان یہ تھا کہ میں اسی وقت یہاں سے منتقل ہوں گا جب مجھے جا کر کے اقتدار مل جائے وہاں پر. چنانچہ یہ پہلی بیعت عقبہ ہو گئی گھاٹی کے اندر اور لوگ چلے گئے وہاں پر مدینے میں. اگلی بار جو لوگ گئے تھے انہوں نے وہاں دعوت دی تو اگلی بار اور زیادہ ہو گئے.
اور تیسری بار میں یہ ہوا کہ ان مسلمانوں نے مدینے میں اتنا ماحول بنا لیا کہ اب خود ریکویسٹ کر دی انہوں نے جا کر کے کہ آپ مکہ چھوڑ دیجئے اور آپ ہمارے یہاں مدینے میں شفٹ ہو جائیں۔ اب آپ بہت غور کیجئے گا، یہ ہجرت وہ مومنٹ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جس سے آپ کی بہت زیادہ سیاسی بصیرت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان سے معاہدہ کرنے کے بعد مکے کے اندر لوگوں کو اجازت دینی شروع کر دی کہ اکا دکا جس کا جتنا موقع لگے نکل جاؤ، پری پلان۔ یہ بھی یہاں سمجھنا ہے کہ لیڈر ابھی نہیں جا رہا، وہ موجود ہیں۔ چنانچہ جب لوگ کم ہوتے رہے تو ادھر سے تو لاوا پک رہا تھا مکے والوں کا، انہوں نے سوچا کہ اب بالکل آخری والا حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن بلا لیا، دارالندوہ میں اسپیشل ہنگامی میٹنگ رکھی گئی اور یہ بل پاس کرنے کی بات آئی کہ صاحب اب محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دینا چاہیے، دی اینڈ کر دینا چاہیے۔ سب نے پڑھا، یہ باتیں سب سیرت میں موجود ہیں۔ بس پیغام آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ سیرت کو اس طرح نہ پڑھیے کہ بس واقعات کا پتہ چل جائے، بلکہ سیرت سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے پوائنٹ لینا چاہیے اپنی زندگی میں، انہیں تجربہ کر کے سوچ سمجھ کر کے دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ختم کرنا۔ ابو جہل کی رائے یہ ہوئی، سب کو معلوم ہے کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان لیا جائے گا تاکہ کسی ایک قبیلے پر الزام نہ آئے اور محمد کا خاتمہ کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تقریباً مدینہ بھیج چکے تھے، چند لوگ رہ گئے تھے، ابو بکر تھے، حضرت علی تھے، پیغمبر علیہ السلام تھے، اکا دکا اور کچھ لوگ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ بات ہماری 2 مکمل ہو گئی اور ہمارے پاس 10 منٹ ہے صرف۔ دیکھیے ہم نے یہ ذکر کیا کہ ایک تو حلف الفضول، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پولیٹیکل ترقی کے لیے، سیاسی اعتبار سے اوپر آنے کے لیے بنیاد جو بنتی ہے وہ سماجی خدمت بنتی ہے، اس لیے سماجی خدمت پر ہم پہلے فوکس کریں گے۔ اور جب نبی کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں 16 سال کی عمر میں آپ نے سماجی خدمت کا باقاعدہ آغاز کر دیا، اور نبی بننے سے پہلے آپ اس سلسلے میں باقاعدہ فیمس ہو چکے تھے اور مانے جا چکے تھے، اپنی سمجھداری کو آپ سب کے سامنے ثابت کر چکے تھے۔ دوسرا آیا ہجرت کا، ہجرت حبشے کی ہوئی، وہ آپ کی سیاسی بصیرت اعلیٰ درجے کی پہلی کامیابی آپ نے حاصل کر لی اپنے قریبی دشمنوں کے خلاف مکے میں، کہ آپ نے خود رابطہ کر لیا ایک شہری ہونے کی حیثیت میں، یعنی خارجہ تعلقات، فورن پالیسی، زیادہ گاڑے لفظوں میں انگلش میں ہم کہیں تو کہیں گے یہیں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خارجہ پالیسی کا آغاز کر دیا۔ اور اس کے بعد جب آپ نے منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو آپ نہ حبشہ گئے پہلی مرتبہ، نہ دوسری مرتبہ، آپ مختلف قبیلوں سے ملتے رہے۔ طائف آپ گئے تھے اسی خیال سے کہ وہاں جا کر رسپانس اگر اچھا ملتا ہے تو میں مکے سے کہاں شفٹ ہو جاؤں گا، طائف شفٹ ہو جاؤں گا، لیکن وہاں تو رسپانس مکے سے بھی زیادہ خطرناک آیا۔ تو پھر پیغمبر علیہ السلام نے کہا آپ دور چلا جائے، 450 سے زیادہ کلومیٹر دور آپ نے مدینے میں جا کر کے سیٹ ہونے کا ارادہ کر لیا، اور وہاں پہلے سے اسلام پہنچا، اور آپ کو یہ پورا پکا پتا تھا کہ میں جیسے ہی مکے سے منتقل ہو کر مدینے میں جاؤں گا تو فوری طور پر میں مدینے کا لیڈر بن جاؤں۔ تو یہ دوسری چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ آپ اگر پہلی والی سچویشن میں ہی دوسری جگہ چلے جاتے تو پھر جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ چنانچہ آپ ہجرت کر کے جب یہاں سے جاتے ہیں، یہ ہجرت والے چیپٹر مکمل ہو گیا۔ آپ جیسے ہی وہاں پر پہنچتے ہیں، اب وہاں پر کیا ہوتا ہے، تو تیسری چیز دیکھیے، تیسری چیز ہے مواخات۔ جیسے ہی آپ مدینے میں پہنچتے ہیں تو آپ کی سیاسی بصیرت کا اندازہ کیجئے، تیسرا سبق ہے مواخات۔ مواخات کے معنی آتے ہیں کہ جب مدینے میں یہ مہاجر جمع ہو گئے اور ادھر انصار تھے، تو اب یہ الگ الگ مزاج، الگ الگ قبیلہ، الگ الگ تہذیب، کیسے ہو ان کے اندر محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً، یعنی مجھے اندازہ یہ ہے، پوری طرح یاد نہیں آ رہا اس وقت، کہ یہ 3 سے 4 مہینے نہیں لگے اس کام کو، غالباً 2-3 مہینے کے اندر یہ آپ نے فوراً میٹنگ کر لی اور یہ کہا کہ صاحب مدینے کا ایک انصاری مکے کے ایک مہاجر کا کیا بنا دیا گیا، بھائی بنا دیا گیا۔ اب یہاں پر آپ سیاسی بصیرت دیکھیے، اپنے آپ پیسے نہیں ہیں بالکل اپنے پاس، آپ نے پڑھا مسجد نبوی کے لیے پیسے نہیں تھے، اپنا گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اب اگر سارا بوجھ مدینے کے ان انصار پر ڈال دیا جائے گا تو مہاجرین کا کیمپ جو ہوگا اس کو کیسے سنبھالا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ سب کو سب پر نہیں ڈالتے، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک کو دوسرے کا کیا بنا دیتے ہیں، بھائی بنا دیتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، اکنومی کے نقطہ نظر سے دیکھیے، اگر اس انصاری کی دکان تھی تو دکان پہ کتنے بندے ہو گئے، 2۔ اگر اس کا کھیت تھا تو کھیت پہ کتنے بندے ہو گئے، 2۔ اب اسے ایک بندے کا کھانا زیادہ کھلانا ہے،
ایک بندے کے کپڑے زیادہ بننے ہیں اس کے گھر میں، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ اس کے کاروبار میں، اس کے کام میں شریک ہو گیا تو آمد اور نفع بھی اس کا کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محبت والا نظام پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں میں آپس میں مواخات والا سسٹم قائم فرما دیا۔ تو الگ الگ جو تھا وہ چیز نہیں رہی، پھر ایک ساتھ مل گئے، اور پھر وہ ساری واقعات جو آپ سب جانتے ہیں کہ کتنے بہترین جذبہ انصار نے دکھایا، وہ تو اپنی پراپرٹی تک ان کے نام کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے ان کو بالکل بھائی بنا دیا۔ یہ ہے داخلی یکجہتی، اس کا نام کیا ہے؟ داخلی یکجہتی۔ یہ جو یکجہتی کا آج کل آپ نے بہت لفظ سنا ہوگا، ہم مولوی بھی بہت کرتے ہیں کہ یکجہتی کی کانفرنس، فرقہ وارانہ یکجہتی، اتحاد، یہ سب ہمارے بڑے بڑے نام ہیں آج کل کے، معذرت کے ساتھ، اس لیے کہ اپنی غلطیوں کو چھپانا نہیں چاہیے، ہم بھی اس میں شریک ہیں، میں اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہا ہوں، ہم سب اس کا حصہ ہیں۔ یاد رکھیے نبی کا طریقہ اپنوں کے ساتھ اتحاد پہلے ہے، دوسروں کے ساتھ اتحاد بعد میں۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ قومی یکجہتی کی کانفرنس کر کے ان کے ساتھ شامل ہوں گے اور اپنوں میں اتحاد نہیں انتشار ہوگا تو یہ نبوی طریقہ نہیں ہے، اس سے ہم کبھی سکسیس اور کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی جیسے ہی مدینے میں پہنچے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کی ہے؟ مواخات کی ہے کہ آپس میں مسلمانوں کا ایک ایگریمنٹ کرایا، اور اس کے 2 مہینے کے بعد یعنی 6 مہینے کے بعد آپ نے کھول دی کہ مدینے میں جتنی بھی کمیونٹیز رہتی ہیں وہ ایک ساتھ آ کر کے بیٹھے ہیں، ہم مدینے کے اعتبار سے ایک ایگریمنٹ کریں گے، اور اس کا نام ہے میثاق مدینہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ میثاق مدینہ۔ یہ امن کا معاہدہ، دنیا کا پہلا دستور ہے، یہ لکھا ہوا پہلا دستور، 52 دفعات ہیں اس کے اندر۔ اب دوبارہ یہ کہتے ہیں نا، اس موضوع کی تو ایک لیکچر سیریز ہونی چاہیے جس میں ہم جو 5 چیزیں میں بیان کر رہا ہوں ان میں سے 1 گھنٹہ صرف ایک چیز کے لیے چاہیے، لیکن یہ آج تو میں نے بتلایا کہ صرف ہلکا سا ایک جھلک دکھائیں گے ہم، تاکہ اس موضوع پر آئندہ ہم پلان کریں اور اس طرح کی چیزیں کریں کہ اس میں کچھ لکھ کر لائیں یا پروجیکٹر کے ذریعے سے ہم چیزوں کو کلیئر کریں، تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ مستقبل میں، فیوچر میں اپنے لیے کچھ گائیڈ لائن دیکھ سکے گی انشاءاللہ۔ بہرحال یہ میثاق مدینہ کیا ہوا؟ اب آپ دیکھیے جب ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینے میں پہنچے ہیں، 25 تو ہو گئے دکھیں عزیزم، یہ تو بڑا مشکل ہوا، 10 منٹ اور کر لوں میں اجازت؟ یعنی ہمارے نبی جب پہنچے ہیں تو اس وقت 10,000 کی آبادی تھی مدینے کی، 10,000 کی آبادی، اور جس میں مسلمان صرف 5% تھے۔ یہ بات میں زیادہ توجہ سے کرنا چاہ رہا ہوں، 5% تھے 10,000، 50% سے زیادہ یہودی تھے، اور دوسرے نمبر پر غیر مسلم تھے، اور سب سے کم تعداد میں کون تھے؟ مسلمان، اس لیے کہ ابھی تو ہوئے تھے مسلمان اور کچھ ہجرت کر کے گئے تھے۔ 5% کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت میں مسلمان تھے، اور باہر سے گئے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے گئے تھے۔ اب آپ ذرا دماغ پر زور ڈالیے کہ باہر سے جانے والا بندہ جو باہر سے گیا ہے، دوسروں کے رحم و کرم پر ہے، اور اس کی اپنی کمیونٹی صرف 5% ہے، ایسا آخر کیا تھا کہ 50% یہودیوں نے اور 45% غیر مسلموں نے اس ایگریمنٹ میں سپر پاور فل اختیار دے دیا کس کو؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر آپ مستقل مطالعہ کر سکتے ہیں اور غور کر سکتے ہیں کہ آخر وہ کیا حکمت عملی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی کہ 5% کا لیڈر ہونے کے باوجود، باہر سے آیا ہوا ہونے کے باوجود، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے اس ایگریمنٹ میں پوری پاور لینے والے بن گئے۔ اب ذرا یہاں کھل کے کہہ دوں تھوڑی سی بات، جب ہمارے نبی مدینے میں پہنچے تو وہاں ایک کا نام سب نے پڑھا ہوگا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو منافقوں کا سردار تھا۔ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ وہ مدینے کا سردار بننے والا تھا، اور اس کے سر پہ جو تاج رکھا جانا تھا سرداری کا، وہ باقاعدہ آرڈر دے دیا گیا تھا تاج بننے کے لیے۔ یہ تو سب نے پڑھا ہے تاریخ میں کہ وہ منافق تھا، نبی کا دشمن رہا ساری زندگی، لیکن یہ دیکھیے منافق دشمن بنا کس دن؟ اس لیے کہ پیغمبر کے جانے سے اس کی کرسی گئی۔ پھر میں سیاسی شعور کی بات کر رہا ہوں، پیغمبر تو ہمارے بہت رحم دل تھے، وہ تو بہت دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، تو آپ نے یہ کہا کیوں نہیں اس وقت میں کہ میں تو باہر سے آیا ہوا ہوں، آپ بن جائیے لیڈر، میں تو باہر سے آیا ہوا ہوں، میرے پاس تو صرف 5% کی تعداد ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس عہدے کو قبول کر لیں۔ سیاسی معاملات میں اگر آپ اوپر جانا چاہتے ہیں تو اس میں ایثار اور ترجیح سے کام لینا پڑے گا۔ آپ اگر 5% کے بھی لیڈر ہیں تو آپ کو کوشش کرنی پڑے گی کہ آپ 100% کے لیڈر بنیں۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے مدینے سے وہ کام شروع کیا تھا، اور اس کے بعد 1400 سال کی پوری تاریخ دیکھ لیجئے، مسلمان مختلف علاقوں میں ہمیشہ تعداد میں کم رہے لیکن حکومت میں رہے۔
ہمارا جو مغلیہ دور تھا یہاں پر تو اس میں بھی تعداد میں ہم کم تھے. ہم جو زوال میں گئے ہیں وہ ووٹنگ سسٹم کی وجہ سے گئے. بہرحال وقت چونکہ ہو گیا میں بس مختصر کر کے ختم کر رہا ہوں. یہ ہے میثاق مدینہ. اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیڈر بنے. 52 دفعات میں سے میں دو دفعہ ذکر کرتا ہوں. دیکھیے اس کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے ایک بات یہ لکھوائی کہ اگر مدینے پر باہر سے کوئی حملہ کرے گا, ذرا غور کیجئے گا اس پر, یہ لکھا ہوا اس کے اندر 52 دفعات میں سے ایک میں کہ اگر مدینے پر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو چاہے وہ مدینے کی کسی ایک کمیونٹی پر حملہ کرنے کے لیے آئے, اسے پورے مدینے کی مملکت پر حملہ مانا جائے گا اور سب اس کا مقابلہ کریں گے. آپ اندازہ کیجئے کون حملہ کر سکتا تھا اس وقت؟ مکے کے لوگ. وہیں سے تو بھاگ کر آئے تھے جو مہاجر کہلاتے تھے ہمارے صاحب. تو اللہ کے نبی نے یہاں ایگریمنٹ میں لکھوایا کہ وہ صرف مسلمانوں پر حملہ نہیں مانا جائے گا, پورے مدینے پر حملہ مانا جائے گا اور سب اس کی کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ اس میں بہت زیادہ سمجھداری والا یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنے دن جنگ چلے گی باہر کے حملہ آور سے تو اس میں ہر شخص اپنا خرچہ اپنے آپ اٹھائے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خالص مسلمانوں کے فائدے والی شق تھی. مسلمانوں پر حملہ ہو سکتا تھا لیکن آپ نے یہ بھی لکھوایا کہ سب پر حملہ مانا جائے گا. آپ نے یہ بھی لکھوایا کہ جنگ کے دوران ہر شخص اپنے خرچے کا, اپنے آلات کا, اپنے ہتھیار کا, ان کے لانے کا, بنانے کا خود کیا ہوگا؟ ذمہ دار ہوگا. آج کل میں اگر اسے دیکھتا ہوں, اگر کسی کی لڑائی ہو جائے اور خاندان کے 4 نوجوان اپنے اس بھائی کا ساتھ دینے لگیں تو ساتھ تو دیتے ہیں لیکن عدالت بھی جب جاتے ہیں تو خرچہ کس کا ہوتا؟ جس سے لڑائی ہوئی ہوتی ہے اس کا ہوتا اصل خرچہ. ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے اس میں یہ لکھوایا 52 دفعات میں سے ایک میں کہ دوران جنگ ہر شخص کا خرچہ اپنا ہوگا. اور ایک آخری دفعہ جو اس کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ اس مملکت مدینہ کے رہنے والوں میں جب بھی آپس میں کوئی اختلاف ہوگا تو اس کا آخری فیصلہ کرنے کا اختیار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. یہ وہ پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے عبداللہ ابن ابی ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتا رہا. چونکہ وقت ہو گیا اس وجہ سے میں صلح حدیبیہ والے پوائنٹ کی طرف اب نہیں جا رہا اور میں اپنی بات کو دوہرا کر کے ختم کر رہا ہوں. میں نے بزرگوں یہ ذکر کرنے کی کوشش کی ہے مختصر وقت میں کہ سیاست کہا جاتا ہے سماج کے حکومتی نظام چلانے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے. ایک نبی جاتا دوسرا آ جاتا تھا. میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا لیکن میرے خلیفہ ہوں گے اور وہ قیامت تک ہوتے رہیں گے خلیفہ. تو لہذا وہ نظام چاہیے جس نظام کو وحی الہی کی رہنمائی حاصل ہو تاکہ کرپشن کا خاتمہ ہو اور جو مقصد ہے کسی بھی حکومت کا وہ مقصد مکمل ہو. اور وہ مقصد بہت سارے ہو سکتے ہیں. میں نے 3 ذکر کیے تھے. ایک تو امن, سارے ملک میں امن قائم ہو جائے. نمبر 2 روزگار کے مواقع برابری کے ساتھ میسر آ جائیں. اور نمبر 3 انصاف کا نظام قائم ہو جائے. اور یہ جب ہوگا جب وحی الہی کی رہنمائی میں ہمارا نظام چلے گا. پیغمبر کی زندگی سے جب ہم اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں 5 چیزیں ذکر کرنا چاہتا تھا جن میں سے میں 4 ذکر کر سکا ہوں. نمبر 1 حلف الفضول. اس سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ قیادت سماجی خدمت کی کوکھ سے جنم لیتی ہے. اس لیے ہم پہلے کوشش کریں کہ سماجی خدمت میں اپنے آپ کو آگے لے کر کے آئیں. یہ ایٹومیٹک لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے گی اور انشاءاللہ پھر لوگ ایٹومیٹک طریقے پر بندے کو اپنا قائد تسلیم کر لیتے ہیں. ہمارے نبی 16 سال کی عمر میں سماجی خدمت کے ایک معاہدے میں شریک ہو چکے تھے اور پھر آپ نے باقاعدہ 25 سال اس کی پریکٹس کی ہے. نبی بننے کے بعد آپ علیہ السلام کی سیاست کو اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو وہ ہجرت سے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے کس مناسب طریقے پر اپنے صحابہ کو ہجرت کر کے حبشہ منتقل کروایا اور اس کے بعد پھر آپ مدینہ منتقل ہوئے کتنی حکمتوں کے ساتھ کہ آپ نے یہ پہلے یقینی بنا لیا کہ مدینہ جانے کے بعد ہم اس حیثیت میں نہیں ہوں گے جس حیثیت سے ہم مکے میں ہیں بلکہ ہم انشاءاللہ اچھی حیثیت میں ہوں گے. اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مدینہ جانے کے بعد مواخات قائم کی جو مسلمانوں کا آپس کا ایگریمنٹ تھا. اور اس کے بعد 2 مہینے کے بعد میثاق مدینہ کیا جو مدینے میں رہنے والے تمام فرقوں اور کمیونٹی جس میں یہودی بھی تھے, جس میں غیر مسلم بھی تھے اور جس میں مسلمان بھی تھے, سب کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا گیا. اور اس میں یہ شق اختیار کی گئی کہ اس رہنے والے علاقے میں آپس میں اگر کسی کا اختلاف ہوگا تو اس کا آخری فیصلہ کرنے کا اختیار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا. پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے سماجی خدمت کی طرف ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے بھی انشاءاللہ العزیز. اور نمبر 2 یہ پیغام ہے کہ جب تک ہم مجبوری کی حالت میں ہیں تب تو ٹھیک ہیں,
لیکن ایک مسلمان کی ملکی اعتبار سے اصل سچویشن یہ ہے کہ مسلمان کو یا تو اس جگہ رہنا چاہیے جہاں اکثریت میں ہو، اور اگر وہ اس جگہ رہ رہا ہے جہاں اقلیت میں ہے تو وہ اقتدار میں شریک ہو، یا تو فل اقتدار اس کے پاس ہو، اور اگر فل اقتدار بھی نہیں ہے تو کم از کم اقتدار میں وہ کیا ہو، شریک ہو۔ اگر وہ اقلیت میں ہوگا اور اقتدار میں بھی اس کی حصہ داری نہیں ہوگی تو پھر یہ چیز ہمیں کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتی۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے میں نے ہلکا سا اشارہ کیا، اگرچہ وعدہ خلافی ہو گئی، کہ آپ مکے میں تھے، مکے میں آپ نے کوشش کی کہ سیٹ اپ تیار ہو جائے، نہیں ہوا تو آپ نے 13 سال صبر کر کے باقاعدہ منتقل ہونے کا فیصلہ کیا، اور جہاں آپ منتقل ہوئے وہاں آپ نے فل اقتدار کیا کیا، حاصل کیا، اور اس کے بعد اسلام کی بنیادوں پر آپ نے مدینے کی مملکت میں ایسا نظام قائم کیا کہ امن بھی قائم کر دیا، اطمینان بھی قائم کر دیا، روزگار بھی قائم کر دیا، اور عدل اور انصاف کا نظام بھی پورا قائم کر دیا۔ اس طرح ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جیسے عبادات کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، ہم دعاؤں کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، معاشی نظام کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، ویسے ہی ہم سیاسی نظام کی رہنمائی بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے ذکر کیا کہ یہ کوئی ڈیپ میں جانے والی بات نہیں تھی، ہلکا سا پوری زندگی کا ایک ہلکا سا نمونہ دکھانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس سلسلے میں ہمیں فکر مندی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔